بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبارات العنف و شدہ، سختی اور شدت کی عبارتیں، یعنی وہ عبارات کہ جو ذرا سخت بولے جاتے ہیں۔ حوار، طالب علم شکایت لگاتا ہے اپنے ایک ساتھی جس کا نام سیف ہے، کہتا ہے عذراً یا استاذ اشکو الیک سیفاً، معذرت کے ساتھ استاد میں آپ کو شکایت لگاتا ہوں سیف کی۔ معلم کہتا ہے وے حق، برباد ہو تم، علم یکن صدیقک، کیا وہ آپ کا دوست نہیں تھا، وصاحب سرک امسی، اور آپ کا رازدار نہیں تھا گزشتہ کل، فما لک تشکوہ اليوم، آج تم اس کی شکایت کیوں لگاتے ہو؟ طالب علم کہتا ہے بلا کان کذالک، کیوں نہیں ایسا ہی تھا، لکننی سمعت منہ کلاما استحجنتہ وضاق ذرعی بہ، لیکن میں نے اس سے ایسی بات سنی ہے کہ جو مجھے بہت بری لگی ہے۔ استحجنتہ، استحجن یستحجن، استحجان کا معنی ہے کسی بات کو برا سمجھنا، وضاق ذرعی بہ، اور اس سے میرا دل تنگ ہو گیا۔ ما الذی سمعتہ منہ، معلم پوچھتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سنا؟ اخبرنی فانی مسغن الیک، آپ مجھے بتاؤ میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ مسغن اسقا یسقی، اسقا کا معنی ہے کان لگا کر بات سننا، میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہوں، آپ نے ان سے کیا سنا؟ طالب علم کہتا ہے لقد تطاول علی بعض المشائخ، اس نے زبان درازی کی بعض مشائخ پر، بعض بزرگوں پر، ونال منہم بلسانہ اللاذع، اور ان کے بارے میں باتیں کی۔ نال منہم کا معنی ہے کہ ان سے حاصل کیا، مطلب ان کے بارے میں باتیں کی، بلسانہ اللاذع، اپنی اس تیز زبان کے ذریعے سے۔ لاذع فل ہوتا ہے نا، وہ لاذع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مرچ، تو لسان لاذع، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان بھی لاذع ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے تیز ہوتا ہے۔ حتی انہ شنع بہم القول، حتیٰ کہ ان کے بارے میں بہت شنیع قسم کی باتیں کی اس نے۔ معلم پوچھتا ہے الویل لک ان کنت کاذبا، ہلاکت ہو آپ کے لیے اگر آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ وہل اخذتہ علی ما قال، اور اس نے جو بات کہی کیا آپ نے اس پر اس کی پکڑ بھی کی، اس کا مواخذہ کیا؟ ام انک ترکتہ یتخبط کیف ما یرید، یا پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ تخبط کرے جیسے وہ چاہے، یعنی الٹے سیدھا جانا۔ تخبط کا معنی ہے کہ جس کو سیدھا راہ کا پتہ نہ چلتا ہو اور الٹا ہاتھ پیر مارتا ہو، اس کو تخبط کہتے ہیں، جنونی کیفیت۔ تو وہ جیسے چاہتا ہے اس طرح سے وہ الٹی سیدھی باتیں کریں، آپ نے اس کو چھوڑ دیا یا پھر آپ نے اس کی پکڑ بھی کی۔ تو جو شکایت کرنے والا طالب علم ہے وہ کہتا ہے لمتہ، میں نے اس کو ملامت کیا، وعنفت علیہ، اور میں نے اس پر سختی کی، ولکنہ اصر معاندا، لیکن وہ عناد کرتا ہوا، ضد کرتا ہوا، اپنی ضد پر اصرار کر رہا تھا، واردف یقول، اور یوں کہہ رہا تھا ھذا هو الحق الذی یشیننا ذکرہ، یہ وہ حق ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں ان مشائخ کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اچھی بھی نہیں لگتی، اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، یہ ہے ہی ایسے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے علماء کے بارے میں، اپنے مشائخ کے بارے میں، بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ بہت عناد اور اصرار کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا۔ معلم کہتا ہے قاتلہ اللہ، اللہ اس کو مار دے، ما اجرأہ، یہ کتنا جرت کرتا ہے، کیف سوغت لہ نفسہ ان یتفوہ بہذہ الشناعہ، اس کے نفس نے، اس کے دل نے اس کے لیے کیسے اس بات کی گنجائش دی اس کو کہ وہ اس قبیح قسم کی، شنیع قسم کی گفتگو کرے اور یہ باتیں کرے۔ یتفوہ کا معنی ہے منہ سے بات کرنا، فوہ فمن، منہ کو بولتے ہیں، تو منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو بات آدمی منہ سے کرتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتا ہے یتفوہ۔ جیسے آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ کچھ بولو، تفوہ، تفوہ یا اخی، آپ کچھ بولو تو صحیح۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ اس نے تفوہ کیا، اس پر بات کی،
اس شناعت کے ساتھ. یہ کیسے کی؟ طالب علم کہتا ہے لقد تغیرت احوالہ منذ ان بدأ بتعلم الانگلیزیہ. اس کی حالت تب سے بدل گئی ہے جب سے اس نے انگریزی زبان سیکھنا شروع کیا. یہ چھٹیوں میں 40 روزہ انگلش لینگویج کورس کیا تو اس کی وجہ سے اس کے احوال جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. یا لہذه اللغہ، استاد کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب زبان ہے. ما ابلغ اثرها فی افساد الناس، اس کا اثر لوگوں کو فاسد کرنے میں کتنا زیادہ بلیغ ہے. أهكذا تفعل بطالب العلم الذي جل ما يملك الاحترام والتقدير لمعلميه. کیا یہ زبان اس طالب علم کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہے کہ جو طالب علم ہر قسم کا احترام اور تقدیر اپنے معلمین کے لیے رکھتا ہو؟ یعنی وہ طالب علم کہ جس کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو لیکن اپنے اساتذہ اور اپنے معلمین کے لیے وہ ہر قسم کا احترام اور تقدیر دل میں رکھتا ہو، اس کے ساتھ بھی یہ زبان ایسا کرتا ہے. یعنی انگلش زبان ان کو بھی فاسد کر دیتی ہے. طالب علم کہتا ہے بل اکثر من هذا یا معلم، بلکہ اس سے بھی زیادہ اے استاد. فواللہ لہی افسد علی الطالب من الخل اذا اریق فی العسل. اللہ کی قسم یہ تو طالب علم کو بہت زیادہ فاسد کرنے والا ہے بنسبت سرکہ کے کہ جب اس کو شہد میں ڈالا جائے. شہد کے اندر اگر سرکہ ڈالا جائے تو وہ اتنا فساد شہد کو خراب نہیں کرتا جتنا یہ انگلش زبان ایک طالب علم کے اخلاق کو فاسد کر دیتا ہے. معلم کہتا ہے الزمنا ان نوقف عند حده، لازم ہے ہم پر کہ ہم اس کو اس کے حد کے پاس روک دیں، یعنی اس کو حد سے گزرنے نہ دیں. استدعه، اس کو بلائیے. ولیوافنی الی الغرفۃ ریثما انتہی من الدرس، اور اس کو چاہیے کہ مجھ سے کمرے میں ملے جیسے ہی میں سبق سے فارغ ہو جاؤں. وإیاک ان تتأخر، اور آپ نے دیر بالکل نہیں کرنی. رہن اشارتک یا معلمی، طالب علم کہتا ہے کہ آپ کی اشارے کے موافق ہوں اے میرے معلم، آپ کا اشارہ میرے لیے حکم ہے. وسأستعجلہ، اور میں بہت جلدی اس کو بلا لوں گا. معلم کہتا ہے یا من جمع بین الخصۃ والنذالہ. اب وہ طالب علم آ گیا نا جو مذنب ہے، جو گناہ گار ہے، جس نے اپنے مشائخ کے بارے میں باتیں کی ہے، تو استاد اس کو کہتا ہے بس ایسے ہی ایک جملہ ہے کہ اخبرنی قلی، بتاؤ مجھے اور کہو. یا من جمع بین الخصۃ والنذالہ، اے وہ لڑکے کہ جس نے خصت کو، خصہ اور نزالہ کہتے ہیں احتقار کو، گھٹیا پن کو، اور خصہ بھی کہتے ہیں کمی کجی کو، کہ جس کے اندر جو خفیف چیز ہو، ہلکی چیز ہو، بغیر قیمت کی چیز ہو. خسیس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کوئی قیمت نہ رکھتا ہو. تو اے وہ لڑکے کہ جس نے خصت اور نزالت کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، مطلب حقیر شخص ہو، گھٹیا شخص ہو. ما هذا الهراء الذي كنت تلوق به، یہ کیا بکواس ہے، فضول باتیں ہیں کہ جو تم بولتے تھے. تلوق به کا مطلب ہے جس کو تم چباتے تھے. یہ وہ کیا باتیں ہیں کہ جو تم چبا رہے تھے. ہراء کہتے ہیں اس بات کو کہ جو فضول بات ہو. مذنب کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان افعل شیئا یسوءک یا شیخ، کہ میں ایسا کچھ کروں کہ جو آپ کو برا لگے اے میرے شیخ. المعلم، استاد کہتا ہے ویلک اترانی غافلا عما یدور فی المدرسہ، کیا آپ مجھے غافل سمجھتے ہو اس سے کہ جو مدرسے میں ہوتا ہے. ام انک تستہبلنی، یا آپ مجھے یعنی بیوقوف سمجھتے ہو، احمق سمجھتے ہو. یا پھر یوں کہے گا ویلک، تم برباد ہو. اترانی غافلا عما یدور فی المدرسہ، کیا آپ مجھے غافل سمجھتے ہو اس سے کہ جو مدرسے میں ہوتا ہے. ام انک تظننی ترطورا ہونا، یا پھر آپ مجھے یہاں کا ترتور سمجھتے ہو. ترتور اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک بڑی ٹوپی پہنا ہوا ہو اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو مدرسے میں، بس ایسے ہی آتا جاتا ہو. کسی بھی جگہ کا ترتور ہو سکتا ہے. وہ جو مذنب ہے، جو لڑکا ہے جس نے غلطی کی ہے، وہ کہتا ہے لا ادری ما الذی اغضبک الی هذه الدرجہ،
مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس چیز نے مجھ پر غصہ دلایا ہے اس حد تک یا شیخ ہو. لا ادری ما الذی اغضبک علی الی هذه الدرجہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس چیز نے اتنا غصہ دلایا ہے مجھ پر یا شیخ ہو، اے میرے شیخ. فما اتذکر اننی اسأت الیک. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو. معلم کہتا ہے تستغفل نفسک یا لوکا. خود کو غافل سمجھتا ہے، یعنی ایک کمینے. واللہ لکأنی بک وقد اخرجت من المدرسة مطأطئ الرأس ذلیلا. اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو مدرسے سے نکالا جائے گا اور آپ نے سر کو جھکایا ہوا ہوگا اور ذلیل ہوں گے. تجر اذیال الخیبۃ والندامہ. نامرادی اور ندامت کی دامنوں کو تم جو ہے وہ کھینچ رہے ہوں گے. مذنب کہتا ہے گناہگار طالب علم، عفواً یا شیخ، معاف کیجئے شیخ، بأیۃ جریرۃ اعاقب هذه العقوبہ. کس جرم پر مجھے یہ ساری سزا مل رہی ہے؟ معلم کہتا ہے وَكأن شيئا لم يحدث. ایسا لگتا ہے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وَكأنك لم ترتكب ذنبا او تقترف جرما. اور یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا. لا تدری ما تفعلو. تم نہیں جانتے کہ تم کیا کرتے ہو. گناہگار کہتا ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے ارجو منکم ان تنبئونی بما حدث. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو ہوا ہے. فما زلت اجہل سبب غضبکم. مجھے اب تک تمہارے غصے کا سبب معلوم نہیں ہے. معلم کہتا ہے لقد نمی الیہ. مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. نمی الیہ یا نمی الی علمی. میرے علم تک یہ بات پہنچی ہے یا پھر مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. انک تطاولت علی تاج رأسک ومدعات فخرک العلماء. کہ آپ نے تطاول کیا ہے، آپ نے زبان درازی کی ہے اپنے سر کے تاج پر اور اپنے فخر کے سبب پر علماء پر. وقدحت ببعضهم. اور آپ نے بعض کے بارے میں زبان درازی کی ہے، اس میں عیب ڈھونڈے ہیں. قدح کیا ہے، قدح کہتے ہیں قدح کہتے ہیں اس کو کہ آپ نے اس کے تان کی ہے، اس کے بارے میں بری باتیں کی ہیں. احدث هذا ام انک تکذبہ. کیا یہ ہوا ہے یا پھر آپ اس بات کو جھٹلاتے ہو. مذنب وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے لم یحدث شیء من هذا القبیل قط. اس قسم کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ولعل احدهم افترى علی امامکم. اور شاید کہ کسی لڑکے نے جھوٹ باندھا ہے مجھ پر تمہارے سامنے. معلم کہتا ہے اتنکر امرا شہدہ جمع من الطلاب یا غدر. اتنکر امرا. کیا آپ انکار کرتے ہو اس بات کا شہدہ جمع من الطلاب کہ جس کو ایک طلبہ کے ایک بڑے جمع نے اس کو دیکھا ہے، یا غدر اے غدر. غدر کہتے ہیں گنڈے کو. مذنب کہتے ہیں ما ارى الا ذلك الخائن قد وشى بي. میں نہیں دیکھتا مگر وہ جو خائن شخص ہے نا اس نے میری غیبت کی ہے آپ کے سامنے. معلم کہتا ہے آیا خبث، اے خبیث، اتقول هذا الكلام امامی. کیا تم یہ بات میرے سامنے کہتے ہو. واللہ لولا الملامت لجعلتک عبرۃ لمن یعتمر. اللہ کی قسم اگر ملامت نہ ہوتی مجھے تو پھر میں آپ کو عبرت بناتا اس شخص کے لیے کہ جو عبرت حاصل کرتا ہے. مذنب کہتا ہے لم ابح بمثل ما قلتم الا امام ذاک الطالب الوقح. میں نے یہ جو تم بات مجھ سے کر رہے ہو یہ بات میں نے صرف ایک اس بے شرم بے حیا طالب علم کے سامنے کہی ہے اور کسی کے سامنے نہیں کہی. معلم بھی غصے میں ہے، وہ کہتا ہے احفظ لسانک. اپنی زبان کی حفاظت کرو. الا قطعته لک. ورنہ تو آپ کی زبان کو میں کاٹ دوں گا. کیف تجرأت علی مثل هذا الكلام یا وغد. اے گھنٹے، آپ اس طرح کی بات پر آپ نے جرت کیسے کی. مذنب کہتا ہے زلت لسانین. بس زبان پھسل گئی. وارجو ان تتجاوز عنها یا شیخ. اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات سے تجاوز کر لے میرے شیخ. معلم کہتا ہے اتطعن بمن علمک ورباک. کیا آپ تان لگاتے ہو، آپ باتیں کرتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کی تربیت کی. ان هذه لهي السماجة التي يأباها كل ذي لب. یہ تو وہ سماجت ہے، یہ وہ عادت ہے کہ ہر عقل مند آدمی اس کا انکار کرتا ہے. یار اس طرح کا تو کوئی بھی نہیں کرتا.
مذنب کہتا ہے لکم علی عہد ان لا اذکر من علانی الا بخیر فارجو ان تمہلونی لتعرفوا مدى صدقی، تمہارا میرے لیے ایک عہد ہے، یعنی میرا تم سے وعدہ ہے، ان لا اذکر من علانی، کہ جس شخص نے مجھے بلندیوں تک پہنچایا ہے اس کو میں یاد نہ کروں، الا بخیر، مگر خیر پر، وارجو ان تمہلونی، اور میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم مجھے مہلت دو، لتعرفوا مدى صدقی، تاکہ تم میرے صدق کی حد کو پہچان لو کہ میں کس حد تک صدق اور سچا بولتا ہوں۔ اذا اردت ان تمحو اثر فعلتک، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے اس کام کے، اس کرتوت کے اثر کو مٹا دو، فیجب ان تعلن التوبۃ امام جمع من الطلاب، تو پھر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے توبے کا اعلان کر دو طلبہ کے ایک بہت بڑے جمع کے سامنے، مع التأسف والحسرہ، افسوس اور حسرت کرتے ہوئے۔ طالب علم کہتا ہے وَأَنَا بِكَامِلِ اسْتِعْدَادِي وَتَأَهُّبِي، میں کامل تیاری اور تأہب کے ساتھ، تأہب بھی استعداد کو بولتے ہیں، تیاری کو۔ معلم کہتا ہے وَلَا أَلْفَيَنَّكَ تَذْكُرُ أَحَدًا وَإِنْ عَلَوْتَهُ أَوْ دَنَاكَ إِلَّا بِخَيْرٍ، آپ کو میں ہرگز نہ پاؤں کہ آپ کسی کو بھی کسی کا بھی تذکرہ کرتے ہو، اگرچہ آپ اس سے بلند ہو یا پھر آپ وہ آپ سے او دنا کا، یا وہ آپ کا ہم عمر ہے، الا بخیرن، یعنی ہم مثل ہے آپ کا، الا بخیرن، مگر خیر پر آپ نے اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ أَن يَبْلُغَنِي عَنْكَ مَا يَشِينُ، اور بہت بچنا اس سے کہ آپ کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات پہنچے کہ جو بری ہو، یشینو یعنی بری بات ہو۔ طالب علم کہتا ہے سأکون عند کلمتک وامرک ولن اتجاوزہما، میں آپ کی بات کے موافق رہوں گا اور آپ کے حکم کے موافق، ولن اتجاوزہما، اور میں ہرگز آپ کی بات سے اور آپ کے حکم سے تجاوز نہیں کروں گا۔ حوار الشجار، یہ ایک لڑائی ہے۔ مالک سائرا اليوم وقد احمرت وجنتاک غضبا، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ تو آج بہت ابھرے ہوئے ہو، سائر ہو، اس کے اندر ایک ابھار ہو، غصہ ہو، وقد احمرت وجنتاک غضبا، اور آپ کے دونوں وجنتین جو ہے وہ سرخ ہو گئے ہیں غصے کی وجہ سے۔ وجنتین کہتے ہیں دونوں گالوں کو۔ الیک عنی ولا تکلمنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرو، فإن اعصابی متوترہ، اس لیے کہ میرے جو اعصاب ہے وہ بہت ٹائٹ ہو چکے ہیں، بہت مجھے غصہ آیا ہے۔ یا اخی متوترۃ علی غیرنا لا علینا، میرے بھائی آپ کے اعصاب ٹائٹ ہے تو ہم پر تو نہیں ہے، ہمارے علاوہ پر ہے۔ فلزم حدک فی الکلام، اپنے حد کو لازم رکھو اپنی بات میں، آگے نہیں پڑھو۔ قلت لك اعصابی ثائرۃ اتريد منی ان افرغ جام غضبی فیک، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میرے اعصاب ٹائٹ ہیں، مجھے غصہ آیا ہے، اور کیا تم مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے غصے والا جام تم میں انڈیل دوں، یعنی تم پر غصہ کر لوں۔ اسمع یا ھذا، وہ بھی آگے سے غصہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سنو یہ لڑکے، احترم نفسک، اپنے نفس کا احترام کرو، ولا تہنھا، اور اس کی اہانت نہ کرو، لیحترمک غیرک، تاکہ دوسرا بھی آپ کا احترام کرے۔ ایقال لی مثل ھذا الکلام والکل یدری من انا، کیا مجھ سے یہ بات کہی جاتی ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ ما انت الا صعلوک وقح امامی، تم نہیں ہو مگر ایک صعلوک ہو، کمزور شخص ہو، وقح بے حیا، امامی میرے سامنے۔ فإن تأدبت فبها وإلا أدبتك بطریقتی الخاصہ، اگر آپ بادب بن گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو اپنے خاص طریقے سے ادب سکھاؤں گا۔ اخرس یا عدیم الحیا، اے بے حیا شخص چپ ہو جاؤ۔ اخرس کا معنی ہے گنگا بن جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لا ارغفن انفک دما بدمقۃ واحدۃ، ایک مکے سے تمہاری آنکھ سے میں خون نہ نکالوں۔ صح یا مقبول، بیوقوف خاموش ہو جاؤ۔ صحن کا معنی بھی ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ وإلا حتمت فاک بلکمۃ لا تثنى، ورنہ تو آپ کا منہ میں تھوڑ دوں ایک مکے سے کہ جس کا دوسرا نہ ہو، لا تثنى کہ دوسری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ایا وضع، ایک گھٹیا انسان، وکأنک بائع نفسک اليوم ومہلکها بین یدی، گویا کہ آپ آج خود کو بیچ رہا ہے اور خود کو ہلاکت کر رہا ہے میرے سامنے۔ انت من یہلکها یا دنی، اے دنی، اے
حقیر کم درجے کا آدمی، تم اس کو ہلاک کرو گے میرے نفس کو. ہا انا اتحداک، میں آپ کو اب بھی تحدی کرتا ہوں، آپ کو چیلنج کرتا ہوں. ان کنت رجلا فمد یدک لتعرف مصیرها، اگر تم مرد ہو تو پھر اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ آپ کو اس کا انجام کا پتہ چلے. ایا خبث، اے خبیث، لکانی بک فی احدى المستشفیات مسدوحا على احد اسرتها تصرخ تعلما، گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہسپتال میں تم پڑے ہوئے ہو، اس کے ایک چارپائی پر، تصرخ تعلما، اور تم چیخیں مار رہے ہو درد کی وجہ سے، ایسا ایسا ماروں گا تمہیں. واللہ انی لیتراء لی انک لاق حتفک اليوم تحت قبضتی، واللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آج آپ کو موت آنے والی ہے. لاقن حتفک، آپ اپنی موت سے آج ملاقات کرنے والے ہو. الیوم تحت قبضتی، میرے قبضے کے نیچے. فلا تقحم نفسک المہالک وتراجع، آپ خود کو ہلاکتوں میں مت ڈالو اور واپس ہو جاؤ اس بات سے، غصے بدماشیاں نہیں کرو. حسنا، ٹھیک ہے. ہا انا ذا القنک الدرس الذی لن تنساہ طیلۃ حیاتک، میں بھی آپ کو وہ سبق سکھاتا ہوں کہ جس سبق کو آپ ساری زندگی نہیں بھولو گے. تعالی، آؤ. جمل مختلفۃ حول الموضوع، اس موضوع سے متعلق مختلف جملے. کفا کا سرسرتن و اکرمنا بسکوتک، بہت زیادہ باتیں کرنا بند کر دو اور ہمارا اکرام کرو اپنی خاموشی سے. اتظن انک تخیفنی بتوعدک و تہدیدک، کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ مجھے ڈرا دو گے آپ کے دھمکیوں اور تہدیدات سے؟ توعد یعنی وعید سنانا، اور تہدید دھمکی دینا. ہیہات، بہت دور کی بات ہے. فیا ما انما امثالک امامی، کتنی دفعہ آپ جیسے لوگ میرے سامنے پگھل گئے ہیں. ما عہدتہ تفوہ بکلام حسن قط، اس کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی اچھی بات زبان سے نکالی ہو. عندہ دودۃ لا تمہلہ لیستریح، اس کو کیڑا ہے اس کے پاس. لا تمہلہ، اس کو مہلت نہ دو تاکہ یہ آرام کرے، آرام کرنا نہ دو اس کو. واللہ لئن، یعنی ایسے ہی یہ جملے ہیں بس، ٹھیک ہے، یعنی دو شخصوں کے مابین نہیں ہے، ایسے ہی. واللہ لئن لم تنتہی عن سوء الادب لاوجعنک ضربا، اللہ کی قسم اگر آپ بے ادبی سے نہیں رکتے تو پھر میں آپ کو درد والا مار مار ماروں گا آپ کو کہ آپ کو درد ہو. اقسم باللہ لئن تکرر منک ھذا لارینک ما تکرہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر تم سے یہ بات دوبارہ صادر ہوئی تو پھر آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو. اما تخجلو، کیا تم شرم تمہیں نہیں آتی؟ عالم وتتصرف هذه التصرفات الدنیئہ، تم عالم ہو اور یہ جو گٹھیا تصرفات ہے یہ بھی کرتے ہو. لقد لکمنی لکمتا اسودت بها الدنیا فی عینی، اس لڑکے نے، اس آدمی نے مجھے ایسا مکہ مارا کہ جس کی وجہ سے دنیا ہی اندھیرا ہو گیا میرے سامنے، دنیا کالی ہو گئی. ما ان کلمتہ کلمتا حتی نہال بی ضربا فما شعرت بشیء وفقدت وعی، جو ہی میں نے اسے ایک بات کہی تو اس نے تو مجھے مار پیٹنا شروع کر دیا، تو مجھے پھر کچھ بھی نہیں پتہ چلا اور مجھے اپنا وعی، اپنا عقل وہ بھی کھو گیا. واللہ ما ارى هذا الا عتریسا یستفز الاخرین، اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا اس کو مگر یہ ایک عتریس ہے، بدماش ہے. یستفز الاخرین، دوسروں کو غصہ دلاتا ہے. ابتعد عنی والا کسعتک کسعتا تذکر المها مدى حیاتک، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ آپ کو ایسا لات ماروں گا کہ جس کے درد کو اپنی ساری زندگی تم یاد رکھو گے. عارکنی بلا سبب فلم ارتکب ذنبا فی حقہ، یہ خواہ مجھ سے لڑا بغیر کسی سبب کے، میں نے اس کے حق میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا. واللہ لو لم تکف عن الوقاحة لاجعلنک عبرة لمن یعتبر، واللہ اگر آپ وقاحت سے، بے حیائی سے نہیں رکتے، اس کو نہیں چھوڑتے، تو میں آپ کو عبرت بناؤں گا اس شخص کے لیے کہ جو عبرت حاصل کرتا ہو. لا تعال نفسک، خود کو بڑا مت سمجھنا. فستعرف رکتها من الصولة الاولى معی، آپ اپنے نفس کی کمزوری کو، اس کے ہلکا پن کو آپ سمجھ لو گے پہلے راؤنڈ میں میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ جب آپ کی کشتی ہوگی، لڑائی ہوگی، تو پہلے ہی راؤنڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کمزور آدمی ہوں. اخسا فلن تعلو قدرک، اخسا کا معنی ہے کہ چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اخسأ فیہا ولا تکلمون، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ کتوں کو عام طور پر بولا جاتا ہے. فلن تعلو قدرک، آپ کا قدر بلند نہیں ہوگا. والکل یدری من انت، اور سب جانتے ہیں کہ تم ہو کون. لا يقربن احد من عراقنا ودعونی له لأربیہ،
لا یہ جب کوئی بیچ میں پڑتا ہو، آپ کی ایک شخص سے لڑائی چل رہی ہے تو دوسرا شخص آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بیچ میں آڑ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ان کو کہو گے لا یقربن احد من عراقنا، ہماری لڑائی کے درمیان میں بیچ میں کوئی بھی قریب نہ آئے، ودعونی لاربیہ، اور مجھے چھوڑ دو اس کے لیے تاکہ میں اس کی تربیت کروں، مہلن فی الضرب لئلا یہلک دونہ، آہستہ ذرا مارو تاکہ یہ اس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے. یا اخی اسنا معروفا واحجز بینہما ولا تدعہما یتناحران، یہ ایک اور آدمی بیچ میں دوسرے کو ترغیب دیتا ہے کہ تم کچھ بلائی کر لو اور ان کے درمیان حائل بن جاؤ، ولا تدعہما یتناحران، ان دونوں کو مت چھوڑنا کہ یہ آپس میں لڑے. یا اخوہ استہدوا باللہ ولیرحم احدکم نفسہ وابتعدوا عن الشجار، یار تم اللہ کا ہدایت، اللہ تم سب کو ہدایت دے، ہدایت مانگو اللہ سے، اور ہر ایک دوسرے کے اوپر خود کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے، وابتعدوا عن الشجار، اور لڑائی سے دور ہو جاؤ.